الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ولا تكونوا اور تم نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو تفرقہ میں پڑے واختلفوا اور جنہوں نے اختلاف کیا من بعد ما جاءهم البینات ان کے پاس کھلے دلائل آ جانے کے بعد وَأُولَئِكَ لَهُمْ اور یہی ہیں جن کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کھلے دلائل آ چکنے کے بعد بھی آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کھلے دلائل آ چکنے کے بعد بھی آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان سے مراد یہود و نصارہ ہے. یہود و نصارہ نے یہ کیا تھا کہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے واضح دلائل آ گئے کہ تم نے آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، آپس میں دشمنیاں اختیار نہیں کرنا. اس کے باوجود یہود و نصارہ نے آپس میں اختلافات کیے اور ان میں جماعتیں اور فرقے بن گئے. تو یہاں پہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کھلے دلائل آ جانے کے باوجود بھی آپس میں اختلافات کیے، آپس میں پھوٹ ڈالی، ان لوگوں کی طرح تم نے نہیں ہونا، ان لوگوں کا طریقہ کار تم نے اختیار نہیں کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر جو اختلافات ہوتے ہیں جن میں ایک دوسرے کا ادب اور ایک دوسرے کا احترام باقی نہیں رہتا اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف باقی نہیں رہتا، ایسے اختلافات عام طور پر دنیاوی اغراض اور نفسانی خواہشات کے باعث ہوتے ہیں اور اللہ کی ہدایت سے منہ موڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. بہت سے نفسانی خواہشات کے پجاری دین کو اپنی رائے کے تابع بنا کر چلتے، انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دین کا منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں
اور کس چیز میں دین کا فائدہ ہے اور کس چیز میں دین کا نقصان ہے۔ انہیں بس اپنے مطلب سے غرض ہوتی ہے اور اپنی ضرورت یا اپنی خواہش پوری کرنے سے غرض ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی ہدایت سے الگ راستہ اختیار کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا بعض اوقات وہ دین کا بھی نام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کا در حقیقت دین اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، دین سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی خواہش کو اپنا امام بنا لیا، اللہ تعالی سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ اگر ان کے پیش نظر اللہ کی ذات ہو، اللہ کا خوف ہو، تو پھر وہ اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی بہت سارے فرقے پچھلے جو امتیں تھیں ان میں گزر گئے، اور یہ جو امت محمدیہ ہے اس کا ماضی بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے ماضی میں بھی بہت سارے فرقے گزر گئے جو بڑی شد و مد کے ساتھ، زور کے ساتھ پیدا ہوئے، پھیلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مٹایا، ایسا ختم کیا کہ آج عوام الناس، عام مسلمان ان کا نام تک بھی نہیں جانتے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی بہت سارے فرقے موجود ہیں جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، لیکن دیکھا جائے غور کی نگاہ سے تو ملت اسلامیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ان میں بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو حجیت حدیث کے منکر ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو قرآن پاک میں تحریف کے قائل ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اصلی شکل میں موجود نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کے بعد کسی اور کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جتنے بھی افراد ہیں یہ جو بھی دعویٰ کرتے رہیں، ان کے دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اصل دیکھنا یہ ہے کہ کون اسلام کی جو بات ہے اس پر قائم ہے، اسلام کی حقیقت پر قائم ہے، اور کون ایسا ہے جس نے اپنا رخ موڑا ہوا ہے۔ جو دین اسلام کی حقیقت پر قائم ہوگا، قرآن پاک پر عمل کرنے والا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے والا ہوگا، وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی اتباع کرنے والا مانا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ یوم، جس دن، تبیض، چمکتے ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے۔ ابھی جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کو دیکھیں، اس میں وجوہ کا یہ لفظ آ رہا ہے، تو یہ نکیرہ ہے اور یہاں پہ تنوین بھی استعمال ہو رہی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی دیکھنے ہم نے کیا کیا۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے
اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، بہرحال وہ لوگ کے سیاہ ہوں گے وجوہہم جن کے چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب، لہذا چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا، لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا، لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور بہرحال وہ لوگ کہ چمکتے ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل کفر یا جنتی اور دوزخی افراد یا نیک اور برے افراد کی ایک بہت بڑی نشانی ذکر کی ہے جو روز قیامت آیا ہو۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو اٹھائیں گے تو میدان محشر میں بہت سارے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کے چہرے چمکتے ہوئے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے۔ جو لوگ نیک ہوں گے، اللہ کے مقربین ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، سفید ہوں گے، اور جو اہل کفر ہیں اور جو دوزخی ہیں ان کے چہرے قیامت والے دن سیاہ پڑ جائیں گے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس منظر کا تذکرہ کیا جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ منظر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ 30ویں پارے کی سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ یہ تو اہل ایمان کا تذکرہ اور اہل کفر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ جن پر ظلمت ہو، ترہقها قترہ، جن پر ذلت چھائی ہوئی ہو، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ کافر فاجر ہوں گے۔ یہ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، اور یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور تو
قیامت کے دن دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو یہ قیامت والے دن کا ایک منظر ہوگا۔ جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو کفار ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایسے برے انجام سے محفوظ فرمائیں اور ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل فرمائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ تلك آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک، جنہیں ہم پڑھتے ہیں آپ پر، بالحق برحق۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وما اللہ یرید، اور اللہ ارادہ نہیں کرتا، ظلما ظلم کا، للعالمین جہان والوں پر۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، وللہ، اور اللہ کی ملکیت ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف ترجع، لوٹتے ہیں، الامور، تمام کام۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ کنتم خیر امت، تم تھے بہتر امت۔ کنتم خیر امت، تم تھے بہتر امت، اخرجت، نکالے گئے، للناس، لوگوں کے لیے، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، نیکی کا، وتنہون، اور روکتے ہو، عن المنکر، برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمنا، اور اگر ایمان لے آتے، اہل الکتابی، اہل کتاب، لکان خیرا لہم، تو بہتر ہوتا ان کے لیے۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔
ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ منہم المؤمنون وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 110، یہ آیت بہت مشہور آیت ہے اور ہر مسلمان کو تقریباً یہ آیت یاد ہوتی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یہ جو امت محمدیہ ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خیر امت فرمایا کہ یہ امت بہترین امت ہے۔ یہ بہترین امت کیوں ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ امت خیر امت، بہترین امت کہلائی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ امت بہترین امت، خیر امت، قرآن اس کو قرار دے رہا ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو اس امت کے جو نبی ہیں، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جو القاب ہیں ان میں بھی کیا لقب ہے؟ خیر الانبیاء، تمام انبیاء سے بہتر رہے، اور سید الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار۔ ٹھیک ہے، تو یہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء اور خیر الانبیاء ہیں، اسی طرح قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خیر امت، بہترین امت قرار دے رہا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں قیامت کے دن آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا، صرف انبیاء کے سردار نہیں بلکہ تمام انسانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ قرآن اس امت کو خیر امت قرار دے رہا ہے، اور اس امت کی یہ خصوصیت کہہ لیں، یہ فضیلت کہہ لیں کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ خیر الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، اور تمام امتوں میں فضیلت سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ، اسے دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آیت تلاوت کی آپ نے، اور پھر فرمایا کہ تم 70ویں امت ہو، تم 70ویں امت ہو، تم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی، اور پھر فرمایا تم سب امتوں سے بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک سب امتوں سے بڑھ کر معزز ہو۔ تو یہ کس قدر ہمارا اعزاز ہے، اور ہم اپنے کاموں کو دیکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے ہم کیسے جواب دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی جو بنیادی خصوصیات یہاں پر بیان کی گئی ہیں، وہ فرمایا یأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہ امر بالمعروف، اس کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کو
عام الفاظ میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، اور ونہی عن المنکر یعنی نہیں سے گناہ کے کاموں سے روکنا، منع کرنا۔ تو نیکی کا حکم دینا اور گناہ کے کاموں سے روکنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور اس امت کے ہر فرد کا یہ بنیادی کام اور بنیادی فرض ہے کہ ہر شخص اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنے عہدے کے اعتبار سے، اپنے مقام اور اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا ذمہ دار ہے۔ پھر اس میں تفصیلات ہیں، بعض اوقات تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا فرض عین ہوتا ہے، اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت اور مستحب ہوتا ہے۔ بہرحال موقع محل کے لحاظ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم سب کو کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ سے پہلے جس کسی نبی یا جس کسی آسمانی کتاب پر کسی کا ایمان تھا، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بعد کسی دوسرے نبی پر کسی کا ایمان ہے یا کسی دوسری کتاب پر کسی کا ایمان ہے، تو فرمایا وہ معتبر نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اب وہ ایمان نہ لائے تو جو ایمان نہیں لائے یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں کچھ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے دیگر اہل کتاب جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور دین اسلام اختیار کر لیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اہل کتاب میں اکثر اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، تو یعنی نافرمان ہے، کافر ہیں۔ بہرحال جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کیا وہ مسلمان، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کیا وہ کافر ہیں، قرآن صاف کہہ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ، وہ ہرگز تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذًا، مگر کچھ تکلیف، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ تمہاری طرف پھیریں گے پیٹھ، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر مدد نہیں کی جائے گی۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى،
وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ ضربت علیہم، مسلط کر دی گئی ان پر، الذلت ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں، الا بحبل، مگر یہ کہ کوئی سبب بن جائے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، وحبل من الناس، وحبل اور یا سبب ہو، من الناس انسانوں کی جانب سے، وباء اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت اور مسلط کر دی گئی ان پر، المسکنۃ، محتاج، ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے۔ وباء بغضب من اللہ، انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، الا بحبل من اللہ، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے، وحبل من الناس، یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے۔ وباء بغضب من اللہ، انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر حق، ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے کہ بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کی دشمنی مسلمانوں سے ظاہر بھی تھی اور پوشیدہ بھی تھی، خفیہ بھی تھی۔ بہت سارے مواقع پر مسلمانوں کو ان سے تکلیف پہنچ، خطرہ یہ تھا کہ کوئی ایسی کارروائی نہ کر بیٹھے جس سے زیادہ تکلیف پہنچ جائے، مسلمان تنگ ہوں۔ اور یہودیوں کے سرداروں نے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے لوگ جو یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے، زبانی طور پر انہیں تکلیف دینے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس خطرہ کو ان آیات کے ذریعے دور فرما دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تو تسلی دی، فرمایا لن یضروکم الا اذی، کہ یہ لوگ تمہیں تھوڑی سی تکلیف پہنچا سکیں گے، یہ لوگ تمہیں بس تھوڑی سی تکلیف پہنچا سکیں گے، کوئی بہت بڑا تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ،
اور اگر انہوں نے کبھی جنگ چھیڑی تو یہ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر کبھی مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچانے کا بھی انہوں نے ارادہ کیا اور جنگ چھیڑ دی تو پھر یہ پشت پھیر کر بھاگ بھی جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کی، اس کو بیان کیا۔ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کہ یہ لوگ جہاں کہیں بھی پائی جائیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی ان کے ساتھ معاملہ ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے مختلف قسم کے ایسے کام کیے جو دیگر امتوں نے نہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی۔ اس ذلت کے ختم ہونے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک طریقہ بیان کر دیا۔ فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان کی یہ جو ذلت ہے یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ سے کوئی عہد کر لے، اللہ تعالیٰ کے کسی معاہدے میں داخل ہو جائے، یا فرمایا وحبل من الناس، انسانوں کے کسی معاہدے میں داخل ہو جائے، تو یہ جو دنیاوی ذلت ہے اس سے یہ بچ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو فرمایا الا بحبل من اللہ، اللہ کے عہد میں آ جائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نمبر ایک کہ مسلمانوں سے ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے اور مسلمان ان کے ساتھ طے کر لیں کہ اب ہم تم سے کسی قسم کی لڑائی نہیں کریں گے، تم ہمیں اس کے بدلے میں اتنا ٹیکس دے دو اور مسلمانوں کے ماتحت اپنی زندگی گزارو۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے جو ایسے لوگوں کے احکام ہیں وہ ان پر جاری ہوں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، انسانوں کے عہد میں آ جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حکومت سے ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے اور وہ حکومت ان کو امان دے، تو ظاہر ہے جب وہ کسی حکومت سے معاہدہ کر لیں گے تو پھر وہ اس کے مطابق کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ بہرحال ان کو امن ملنے کی دو صورتیں، یا تو مسلمانوں سے معاہدہ کریں یا کسی اور قوم سے معاہدہ کریں، کسی اور حکومت سے معاہدہ کریں، ورنہ یہ امن والی زندگی نہیں گزار سکتے، عزت والی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں کہ ہمیں موجودہ دور میں خالص یہودیوں کی ایک سلطنت نظر آتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے ہم نے ان پر ذلت مسلط کر دی، ان پر مسکنت محتاجی مسلط کر دی، جبکہ یہ تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے، جبکہ یہاں پر تو ان کی حکومت قائم ہے اور وہ عزت و احترام کے ساتھ زندگی ہی نہیں گزار رہے بلکہ اور لوگوں پر بھی ان کے معاملات ایسے ہیں۔ تو جب ہم غور کریں قرآن پاک کی اس آیت پر، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ وہ لوگوں یا اللہ کے معاہدے میں داخل ہو جائیں تو انہیں امن مل سکتا ہے، ان کی یہ جو ذلت ہے وہ کچھ دیر کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم ان کی سلطنت پر، ان کی حکومت پر غور کریں تو ان کی اپنی حکومت نہیں، بلکہ جو عیسائیوں کی حکومت ہے، جو برطانیہ کی حکومت ہے، امریکہ کی حکومت ہے، یہ بنیادی طور پر نصرانی ہے اور عیسائی ہے، تو ان کے بل بوتے پر اور ان کے معاہدوں کی وجہ سے ان لوگوں کی حکومت قائم ہے۔ اگر ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کی یہ حکومت اور ان کی یہ چودراہٹ سب ختم ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم نے جو حبل من الناس فرمایا ہے، اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ان کے بعض حالات انسانوں سے جوڑ توڑ رکھنے کی وجہ سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں ان کو کچھ عزت مل جائے،
اور ضربت علیہم الذلہ کے اطلاق عام سے کچھ وقت کے لیے وہ مستثنا ہو جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سزا کے جو اسباب بیان، ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی، محتاجی اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈال دی، اس کی کیا وجہ ہے، اسباب کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے۔ نمبر 2 یقتلون الانبیاء، انبیاء کو ناحق قتل کرتے، اور فرمایا وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے۔ یہ چند اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ انبیاء کا قتل جو مجھے یاد آ رہا ہے بنی اسرائیل کے علاوہ شاید کسی نے نہیں کیا، تو ان لوگوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا، تو اس کی سزا میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیزیں جو ہے نا مسلط۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ لیسوا سواء نہیں ہے برابر، لیسوا سواء لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، لیسوا سواء لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے امۃ قائمۃ ایک جماعت قائم ہے، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ اللہ کی آیات آناء اللیل رات کے اوقات میں، وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف اور حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر اور روکتے ہیں برائی سے، ویسارعون اور جلدی کرتے ہیں فی الخیرات نیکی کے کاموں میں، واولئک من الصالحین اور یہی نیک لوگ ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ یہ لوگ اللہ پر، والیوم الآخر یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، وینہون عن المنکر برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، واولئک من الصالحین یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین ہے، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، واولئک من الصالحین اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین ہے۔ وما یفعلون اور جو وہ کریں من خیر نیکی کا کام، فلن یکفروا ہرگز اس کا انکار نہ کیا جائے گا، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا وہ جو بھلائی بھی کریں گے
اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ علیم خوب جانتا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا نا، کہ اہل کتاب وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت نصب کی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کا تذکرہ کیا جنہوں نے یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے لوگ جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ یہاں ان سب کی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، اور یہ لوگ جو بھی خیر کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کریں گے بلکہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز فائدہ نہ دے گا ان کو، اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد۔ واولئک، اور یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں۔ واولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ واولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثال، مثال، ما ينفقون، اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں، کمثل ریح، ہوا کی مثال کی جیسی ہے، ہوا کی مثال کی طرح ہے۔ فیہا سر، جس میں ٹھنڈک ہو، اصابت، وہ ٹھنڈک پہنچے، حرث قوم، ایسے لوگوں کی کھیتی کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، فاہلکت، پھر اس نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تیز ہوا ہو، فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فأهلكت، جس میں سخت سردی ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تیز ہوا ہو، فیہا صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، جس میں سخت سردی ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو، فأہلکت، اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے۔ وما
वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे हैं। वमा ज़लमहुमुल्लाह, उन पर अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे हैं। ये जो आयत हमने पढ़ी है, इन आयात में अल्लाह ताला ने ये चीज़ वाज़ेह कर दी कि जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार कर लिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पर ईमान नहीं लेकर आए, अब अगर वो इस चीज़ पर घमंड करते हो कि हमारे पास माल बहुत ज़्यादा है या हमारी औलाद बहुत ज़्यादा है, हमारी नस्ल बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ वाज़ेह कर दी कि ऐसे लोगों को उनका माल और उनकी औलाद अल्लाह ताला से नहीं बचा सकते। पहले भी हम सूरह आल इमरान के दूसरे रुकू में यही मज़मून पढ़ चुके हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुफार की जानिब से जो माल खर्च किया जाता है, नेकी के कामों में, अच्छे कामों में खर्च करते हैं, वो माल हमें तो लगता है कि अच्छे कामों में खर्च हो रहा है, तो अल्लाह ताला ने इन आयात में इसका भी तज़किरा किया है कि कुफार जो नेकियां करते हैं, जो माल खर्च करते हैं, तो उसका क्या बनेगा और क़यामत वाले दिन उन्हें किस अंदाज में उसका बदला दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुफार जो माल खर्च करते हैं, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी की खेती हो, अल्लाह ताला उस पर हवा भेज दे और वो हवा सख्त ठंडी हवा हो और वो ठंडी हवा सारी खेती को बर्बाद कर दे। आम अगर हम मुहावरे को देखें और उर्फ को देखें, तो जब खेतियों में सख्त ठंडी हवा लगती है तो आम मुहावरे में बोला जाता है पाला पड़ गया, या पाले से ये खेती हलाक हो। अल्लाह ताला जब ऐसा मामला किसी के साथ करते हैं तो अल्लाह ताला ये बतौर सज़ा के उनके खेतों के साथ ये मामला करते हैं और वो हवा जो होती है वो सब कुछ तहस नहस करके रखती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खेत मुकम्मल खेती को उसने तबाह तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। अब वो खेती उनके किसी काम की नहीं रही, वो हल्का फुल्का उससे फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल तो अल्लाह ताला की जानिब से इस तरह ये जो कुफार हैं उनके साथ मामला किया जाता है, या जिनको अल्लाह ताला सजा देना चाहे उनके साथ ये मामला किया जाता है। यहाँ पे अल्लाह ताला दरअसल इस मिसाल के जरिए समझाना ये चाहते हैं कि ये जो कुफार हैं, ये जो कुछ भी खैराती कामों में माल खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें उसका बदला इस दुनिया में ही अता फरमा देते हैं और आखिरत के लिए जो उनके माल का अजर है उसे संभाल कर नहीं। जब मुसलमान कोई नेकी का अमल करता है तो अल्लाह ताला उसके साथ दो तरह का अमल फरमाते हैं, दो तरह का मुआमला फरमाते हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला जो उसका अजर है कुछ दुनिया में दे दिया और कुछ आखिरत के लिए रख लिया। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला सारे का सारा अजर ही आखिरत के लिए रख लेते हैं और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला कुछ अजर सारे का सारा अजर दुनिया में भी बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। लेकिन जो कुफार हैं उनके साथ अल्लाह ताला हमेशा यही मामला करते हैं कि उनका जो नेक काम है, खैरात का काम है, उसका बदला अल्लाह ताला दुनिया में अता फरमा देते हैं, आखिरत में उसका अजर नहीं। अब इस मिसाल में अल्लाह ताला ये समझा रहे हैं कि कुफार के जो खैराती आमाल है उनकी मिसाल एक खेती की तरह है। कुफार के खैराती काम
ایک کھیتی کی طرح ہے، اور کفار کا جو کفر ہے وہ تیز آندھی کی طرح، کفار کا کفر تیز آندھی ہے اور کفار کے خیراتی کام کھیتی ہیں۔ تو جب کفار کے کفر کی تیز ہوا چلتی ہے تو ان خیراتی کاموں کو ہلاک اور ضائع کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے انشاءاللہ کل چلیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔